السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور عزیز طالبات، ہم سب خوب واقف ہیں آج 15 اگست ہے۔ آج ہی کے دن ہمارا ملک ہندوستان تقریباً 200 غلامیوں کے بعد انگریزوں کے ظالمانہ شکنجے سے آزاد ہوا۔ 1947 میں 15 اگست 1947 میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر 15 اگست کو یوم آزادی کی جشن منائی جاتی ہے، اور اس جشن میں کسی خاص مذہب اور مسلک حصہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس جشن میں ہر ایک ہندوستانی حصہ لیتے ہیں، اور یہ سارے ہندوستانیوں کا مشترکہ عید ہے، مشترکہ تہوار ہے۔ اس میں ہر ایک ہندوستانی خوشی خوشی مناتے ہیں، اور اس تاریخ میں مجاہدین آزادی کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کو نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ کو دہراتے ہیں، اور جو لوگ اس ہندوستان کی تاریخ سے اور آزادی کے تاریخ سے ناواقف ہیں اسے واقف کراتے ہیں۔ تو ان تاریخ کو واقف کرانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی تقاریر میں، اپنی اسپیچ میں اور اپنے بھاشنوں میں مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیوں کر ہم اس قدر اتنے جوش و خروش کے ساتھ مجاہدین کی تاریخ بیان کرتے ہیں؟ تاریخ بیان کرنے کا کوئی مقصد بھی ہے؟ ہاں، تاریخ بیان کرنے کا مقصد ہے، کیونکہ تاریخ کہتے ہی ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جو حالات واقعات پیش آئے ہیں اس کو پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، پھر اس کے ذریعے سے نتیجہ نکالا جائے کہ آیا ان لوگوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اگر کوئی قوم، کوئی بھی مجاہد اگر کسی وجہ سے ناکام ہو گئے ہیں تو ہم دیکھیں، غور کریں، سوچیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اپنی حرکت میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم عبرت حاصل کریں۔ اسی کو قرآن نے کہا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اے دل کی آنکھوں والے، نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ دیکھو کس طرح سے پہلے لوگوں کے حالات ہوئے ہیں، اسی طرح تم بھی نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہ لوگ اچھے کارنامے انجام دیے ہیں تو تم بھی اسے اختیار کرو، اور اگر انہوں نے ظلم و ستم ڈھایا ہے پھر ان کی کیا حالت ہوئی، اس کو کیسے کیفر و کردار تک جانا پڑا، اس سے تم نصیحت حاصل کرو۔ اب میں موجودہ حکومت کو مخاطب کرتا ہوں کہ ظالم انگریزوں نے جس طرح ہندوستانیوں پر ظلم و ستم ڈھایا ہے تو ہندوستان کے باشندوں نے انہیں کس طرح اس ہندوستان سے مار بھگایا۔ 200 سال حکومت کر لینے کے بعد بھی ہندوستانیوں نے اسے یہاں بسنے نہیں دیا۔ کتنی مضبوط جڑ ہو گئی تھی، پھر بھی اسے ہندوستانیوں نے اکھاڑ پھینکا۔ آج بھی اگر کوئی ہندوستانیوں پر ظلم کرنے پر اتر جائے تو ہندوستانیوں کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ جو بھی ظلم کرے اسے اکھاڑ پھینکے۔ ہر ایک کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ہندوستانیوں کو پوری مکمل طور پر آزادی ملنی چاہیے۔ کسی کو کسی طرح سے
قید و بند کی سزائیں نہیں دی جانی چاہیے۔ آج ہندوستان کے اندر بہت سے لوگوں کو بہت سے مذاہب کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، انہیں مکمل طور پر آزادی نہیں دی جا رہی ہے، نہ تو انہیں پورے طور پر کھانے کی آزادی دی جا رہی ہے، نہ تو انہیں پورے طور پر رہنے کی آزادی دی جا رہی ہے، نہیں تو ان کو پورے طور پر بولنے کی آزادی دی جا رہی ہے، بولنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، یاد رکھے ظالموں، اگر تم اسی طرح ظلم و ستم کرتے رہو گے، ڈھاتے رہو گے، اسی طرح تمہارا رویہ رہا تو ہم ہندوستانی یکجا ہو کر اکٹھے ہو کر تمہارے اس ملک سے تمہارا صفایا کر گزریں گے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، تاریخ پڑھیے، سمجھیے اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کیجیے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ علما وعملا وعمرک طویلا۔